السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جمعے کی فضیلت لے کر آئی ہوں، جو ماہ رجب کا دوسرا جمعہ ہے۔ انشاءاللہ ہر جمعے کے دن مسلمانوں کے لیے عید سے کم نہیں ہوتا۔ ہر جمعے کا دن ایسا لگتا ہے جیسے عید آ گئی۔ بچہ بچہ نہاتا ہے، سب اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور نماز پڑھنے جاتے ہیں، جمعہ پڑھنے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے جمعرات کے دن مغرب کے بعد ہی جمعہ شروع ہو جاتے ہیں۔ جمعے کی رات شروع ہو جاتی ہے۔ جمعرات سے ہی جمعے کی تیاری کر لینی چاہیے۔ فجر سے پہلے اٹھنا چاہیے۔ غسل ہر جمعے کو غسل واجب ہے، غسل ضرور کرنا چاہیے۔ پاک صاف ہو کے تہجد وقت ہو تو تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، ورنہ فجر کی نماز پڑھ لو۔ اپنے بچوں کو بھی اٹھاؤ اور اپنے آپ بھی اٹھ کر نماز پڑھو۔ اپنے شوہر کو بھی کہو۔ ہر عورت کو چاہیے۔ جمعے کا دن بڑا فضیلت کا دن ہوتا ہے۔ جمعے کا دن ہر دنوں کا سردار ہوتا ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن عید کی طرح انتظار کرتے ہیں۔ جو کوئی نمازی ہوتا ہے اور جو کوئی پڑھائی کرتا ہے، وہ ہر جمعے کو انتظار کرتا ہے کہ کب جمعہ آئے اور کب میں یہ صورتیں پڑھوں، یہ پڑھوں اور وہ پڑھوں، کلام پاک کی تلاوت کروں، یاسین پڑھوں، منزل پڑھوں، جو بھی آپ پڑھتے ہوں، یا سورہ رحمان، سورہ بقرہ، جتنی بھی تلاوت ہیں، جو بھی چاہو۔ انشاءاللہ بہت سی صورتیں ہیں، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور سورہ جمعہ اور سورہ کہف لازمی پڑھیں ہر جمعے کو۔ ہر عورت کو چاہیے جمعے کے دن ظہر سے پہلے کام نمٹا لیجیے اور کلام پاک کی تلاوت کیجیے۔ سورہ بقرہ کا شروع کا اور آخر کا رکوع، اور آل عمران کا شروع اور آخر کا، وہ پوری سورت کا ثواب ملے گا۔ سورہ کہف پڑھیے اور سورہ جمعہ اور سورہ رحمان، سورہ حدید، سورہ دخان اور سورہ عرش، سورہ ملک، بہت سی صورتیں ہیں، سورہ واقعہ۔ سب صورتوں کو جو بھی کوئی پڑھے گا ہر جمعے کو، تو انشاءاللہ آپ کی اگلی پچھلی گناہ معاف ہو جاتی ہیں۔ آپ کی اگلی پچھلی گناہیں معاف ہو جاتی ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، دعائے استغفار کریں۔ جمعے کا دن قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ جو بھی آپ پڑھو گے اس کا زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا آپ کو۔ جو آپ کلام پاک کی تلاوت کرو گے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ بہت زیادہ فضیلت ہے جمعے کے دن کی پڑھائی کی۔ اور جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، عصر کی نماز سے آپ فارغ ہو جائیں، جمعے کے دن مصلی پر بیٹھ کر اور قبلے کی طرف منہ کر کے 313 مرتبہ ہر جمعے کو چاہیے 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، شروع میں اور آخر میں، اور 313 مرتبہ۔ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ دل سے مانگنا اور یقین سے مانگنا۔ آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں
جو بھی جائز حاجات ہیں، جائز مقصد ہیں، آپ کو دل میں رکھ کے اور یقین کے ساتھ پڑھیں، دل میں رکھ کے اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ 313 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو یا رحیم، یا اللہ یا رحمانو یا رحیم، اس کو پڑھیں۔ اور آخر میں بھی جتنی بار آپ نے شروع میں پڑھا درود ابراہیم یا چھوٹا درود، اتنی بار آخر میں پڑھیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کے دعا کیجیے، رو رو کر گڑ گڑا کے دعا کیجیے۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت، اور سجدے میں گر کے، سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے رو رو کے ضد کر کے مانگیے۔ انشاءاللہ یہ ماہ رجب کا جمعہ ہے، انشاءاللہ جو مانگو گے وہ مل جائے گا، آپ کی خالی جھولیاں بھر جائیں گی، آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، رشتوں کا ہو یا کاروباری مسئلہ ہو یا آپ کے کوئی زمین جائیداد کا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی کورٹ کچہری کا مسئلہ ہو، انشاءاللہ یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے، یہ خود میرا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے میں نے ہر جو بگڑے کام تھے میرے، وہ میرے سنور گئے، جو میری بندی سے تھی، رکاوٹ تھی، سب ختم ہو گئی۔ انشاءاللہ یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے، اس کو جو بھی کوئی کرے گا، میری مائیں بہنیں یا میرے بھائی، انشاءاللہ اس کے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اگلے جمعے تک، انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہ جمعے کو کر لیا، جمعے کو ہی کرنا، اسے چاہیں تو آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں، عصر اور مغرب کے بیچ یا اللہ یا رحمانو یا رحیم 313 مرتبہ۔ اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کو جو چاہو گے انشاءاللہ وہ مل جائے گا۔ مقصد آپ کا جائز ہونا چاہیے، ناجائز نہیں، کسی کو پریشان کرنے کی نہیں، نیک نیت سے کریں اور نیک حاجات کے لیے کریں، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے، آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کے شوہر فرما بردار ہو جائیں گے، میاں بیوی میں محبت آ جائے گی، آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی، آپ کے گھر میں روزی اور رزق اس طرح سے برسے گا جیسے بارش برستی ہے، آپ جو چاہیں گے وہ مل جائے گا۔ یہ ماہ رجب کا جمعہ ہے دوسرا، 14 تاریخ کا، اس وظیفے کو مت چھوڑنا، جو بھی اس وظیفے کو کرے گا عصر اور مغرب کے بیچ، انشاءاللہ آپ کو دولت ایسی برسے گی، آپ کے ہر طرف سے پیسہ ہی پیسہ، پیسہ ہی پیسہ آئے گا، روزی رزق اتنا آئے گا آپ کے گھر میں اتنے روزی رزق آئے گا کہ آپ سنبھال نہیں سکو گے، آپ کو خود سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کہاں سے آ رہا ہے اتنا پیسہ، کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ کے رشتہ دار، آپ کے پڑوسی آپ سے پوچھیں گے آپ کے کہاں سے آ رہا ہے آخر اتنا پیسہ۔ تو یہ وظیفہ جو بھی انشاءاللہ ہر جمعے کو کوئی کرے گا تو انشاءاللہ اس کے 8 دن کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور آپ جو چاہو گے نیک نیت سے اور نیک حاجات ہونی چاہیے، انشاءاللہ آپ کی بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کا کوئی بھی رکا ہوا کام ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ الہی میں رو رو کر گڑ گڑا کے آپ دعا مانگو گے تو انشاءاللہ آپ کی جائز دعا ضرور قبول ہو۔ اور نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے بچوں کو بھی کروائیں، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو جماعت کے لیے ان کا بستر باندھ کے دینا، جب آپ اپنے شوہر کا اور اپنے بچوں کو بستر باندھ کے دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اتنی نیکیاں دے گا، میرا اللہ اتنا نوازے گا، آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ
لیتے لیتے تھک جاؤ گی، پر اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، صدقہ جاری سمجھ کے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔